السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو دوستوں، عید قرباں کے موقع پہ ایک بڑی ہی مزیدار سی کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، مگر اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فرینڈز اور فیملی سرکل میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے بکرے کی آپ بیتی۔ میں ایک صاف ستھرے گھر میں رہتا تھا۔ میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی مجھے بلا وجہ نہیں ڈانٹتا۔ میرے مالک کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور پیار سے میری پیٹھ سہلاتے اور میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میں صبح سویرے خود ہی سیر کو نکل جاتا تھا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے مل لیتا تھا، انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا تھا اور پھر مقررہ وقت پر واپس آ کر کھانا کھاتا اور دن بھر اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا۔ ہرے بھرے پتے اور نرم گھاس کھا کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا اور بہت خوبصورت بھی۔ میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا۔ وہ گھنٹوں اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور میں چپ چاپ بس انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور کبھی میرے لمبے کانوں کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھے۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا۔ مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے اور میں سوچتا تھا کہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کو یقین نہیں کیا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کی باتوں کا یقین اس لیے بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ میں خود بہت شرارتی تھا اور خوب شرارتیں کیا کرتا تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ میرا مالک بہت غریب آدمی تھا۔ وہ اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ وغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ کل ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے۔ ہم سب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرضہ اتار تو دے گا، لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا، شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو جوڑے لینے تھے۔ میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور پریشان ہو گیا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے شہر لے جا کر فروخت کرے گا۔ چنانچہ ایک صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے مجھے الوداع کہہ رہے ہوں۔ میں نے اپنے منہ سے ایک مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور ہم رخصت ہو گئے۔ بکرا منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جانور لائے گئے تھے۔
بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت ہجوم تھا۔ میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ ابھی میں منہ اٹھائے بکرا منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دو ہٹے کٹے مسٹنڈے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انسانوں کے ساتھ رہ رہ کر مجھے ان کی کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ اچانک ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے ان کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹھ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی، اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھول کر میرے جبڑوں میں درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شور و غل سے میری آنکھ کھلی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا اور منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی، اور آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ وہ دونوں چھوٹے بچے بہت ہی شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا ایک ٹانگ آج ان دونوں کو مار ہی دوں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گئی تھی، اور انہیں شاید سفید دانتوں والا بکرا چاہیے تھا۔ یہ دن بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول تو میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور جو پسند کر لیتا تھا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا جاتا۔ آج بھی منڈی کا رش پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھائی گھاس کھاتے کھاتے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا۔ آج مجھے اس کے مشکل وقت میں کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو متعدد بار کھولا گیا، اور ہر آنے والے نے میرے دانتوں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ جو بھی میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میں خود ہی اس کے ہاتھ لگائے بغیر اپنا منہ کھول کر دکھا دوں۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا۔ وہ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑھا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری بڑی اچھی قیمت لگانی تھی، اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیا گبرو جوان بکرا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سنور کر کھڑا ہوا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور دیکھ داکھ میں امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس کو تھما دی، اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا، اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد ایک عالی شان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے۔
انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینگ پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر مار دی اور یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور بھاگ گئے اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ کمبخت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا۔ میرا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں پڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی دیا۔ میں نے پیار بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف ایک روز باقی تھا۔ ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائیں اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا کہ ان شہر والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے بالکل بھی نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بھی غصے میں آ گئی اور بولی، آئے ہائے اس کے نخرے ہو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھائے جا رہا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل تو چاہا ایک زوردار ٹکر ان کو بھی مار دوں، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور بہت خوش ہوئے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے سائم کہہ کے بلاتے تھے، وہ میرے پاس آیا اور پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے لے گیا۔ میں جہاں جہاں جانا چاہتا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کر کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے اور میں جنت میں جاؤں گا اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا۔ سائم مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ سائم نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا۔ بابا، کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے سائم کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، کل ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ بیٹے، اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو جوان بیٹے کی قد و قامت، اس کی خوبروئی اور اس کی محبت پر اللہ کی رضا غالب آ گئی۔ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ کر اللہ کی راہ میں عقیدت بھری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جس طرح نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اسی طرح اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی چھری ان کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا نہ سکی۔ جنت سے ایک دمبا لایا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر کے خون بہایا گیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ مسلمان ہر سال 10 ذی الحجہ کو کسی حلال جانور کی قربانی پیش کر کے سنت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ سمجھے میرے بیٹے؟ سائم کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو بیٹے، اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کرنا ہے۔ صبح صبح سب بچوں نے رنگ برنگے پیارے پیارے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کسی کو میرا خیال تک نہ آیا، لیکن سائم عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا، لیکن آج وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا اور مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ سائم تھا، جو کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ میں سائم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کچھ کہہ نہ پایا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ سائم، میرا خیال رکھنے کا
مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا۔ اداس مت ہو، میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا اور ہر سال آتا رہے گا۔ تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے جانور کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے ہم جو قربانی کا جانور لاتے ہیں ہم کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہم کو اس کو بالکل پریشان نہیں کرنا چاہیے جیسے شرارتی بچوں نے بکرے کو پریشان کیا تھا، کیونکہ جب ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کی خدمت کریں گے تو قدرتی طور پہ ہم کو اس سے محبت ہو جائے گی، اور جس چیز سے محبت ہو جائے اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دگنا اور تگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسے ہی کریں گے نا کہ جس کے گھر پہ قربانی کا جو بھی جانور آئے گا اس کا بہت خیال رکھیں گے، اس کو پریشان نہیں کریں گے، اس کو خراب کھانا نہیں دیں گے، اس کو تازہ اور اچھا کھانا کھلائیں گے اور صاف ستھرا پانی پلائیں گے۔ ایسا کرنے سے وہ جانور بھی خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اللہ نگہبان۔